عزیز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کی یہ رمضان ٹرانسمیشن بنیاد رمضان میں پی ٹی وی نیوز پر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں کھو گیا تھا ان اشعار میں، کیونکہ قرآن حکیم کا نزول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، یہ دونوں کا تذکرہ ان کچھ اشعار میں نے آپ سے کیا کہ انسان جو ہے وہ پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک انہی مسائل میں گھرا رہے گا جو آپ کے گھر میں، جو میرے گھر میں، جو روز کے ہمارے پریشرز، اولاد کی تربیت، میاں بیوی، گھریلو رشتے، معاشرتی، سماجی، اخلاقی بدلتے ہوئے اطوار، ان کا پریشر، ہر دور میں یہی مسائل تھے۔ اور انہی مسائل کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دکھوں میں، غموں میں، ڈپریسڈ، انگزائٹی اور اوور تھنکنگ، اور ہر وقت ہمیں جو انسیکیورٹی رہتی ہے فیوچر کی، انہی کی وجہ سے ہمیں یہ دکھ اور غم ہوتے ہیں۔ اور انہی سے بچانے کے لیے اللہ نے جب کرم کیا، رحم کیا، تو اس نے اپنا کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انسانیت سے کلام کیا۔ او مین کائنڈ یا ایھا الناس کہہ کر پوری انسانیت کو خطاب کیا۔ آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، ہم کتنا اس مقصد کو جان پائے ہیں، کتنا اس مقصد کے قریب ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی بعثت کا، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، اور کیا وہ اچیو کیا جو ہم سب کو اچیو کرنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی حسنہ بیسٹ کو کہتے ہیں، سو بیسٹ کیریکٹر، بیسٹ مثال ان کی ذات میں ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو مہمانان ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بڑی وائڈ ان کا اسپیکٹرم ہے، ان کا بیک گراؤنڈ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں، میرے بہت سارے سوال ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر انیس احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ پورے رمضان میں ہم آپ کی حکمت اور آپ کی شفقت اور آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جتنا بھی زیادہ ہمارے لیے ٹائم نکال پائیں۔ رحمت للعالمین اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں، ٹیمپل یونیورسٹی فلیڈلفیا میں کمپیریٹیو ریلیجن یعنی تقابلی جو مذاہب ہیں وہ پڑھاتے رہے ہیں۔ سو ڈاکٹر انیس احمد صاحب، آپ سے میں بہت سارے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں باقی مہمانان کا بھی تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ خورشید ندیم صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کی ایک بڑی ہی ہر دل عزیز شخصیت ہے، بہت پیار سے اور بہت ہی شفیق انداز میں یہ بات کرتے ہیں، مصنف ہیں کئی کتابوں کے، اور بڑا مشہور پروگرام الف جو کہ پاکستان سے باہر بہت دیکھا گیا، اس کو آپ نے ہوسٹ کیا، میزبانی کی، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاں میں بھول گیا کہ اسلامک کانٹینٹ جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کا، اس کو آپ ہیڈ بھی کرتے ہیں، سو بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ سو آج آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ہی انٹرنیشنل پرسنالٹی سلمان احمد ہمارے ساتھ ہیں، جن کا آغاز موسیقی سے ہوا اور پھر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تربیت کی اور نوجوانوں کے ساتھ ایک کنیکشن بنانے کی، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز اٹھانے میں، پولیو کے لیے کام کرنے میں پاکستان میں، یونائٹڈ نیشنز کے کووڈ-19 کے بھی ایمبیسڈر، اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز کے لیے کام کرتے رہے، اپنی ایک این جی او پہ بھی کام کر رہے ہیں اپنی زوجہ سمینہ احمد کے ساتھ۔ سو تھینک یو ویری مچ سلمان، ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے اقبال کے ذریعے بہت نوجوانوں کو، خاص طور پہ جب میں ہندوستان میرا بہت جانا ہوتا تھا، تو جتنا یوتھ کو میں نے آپ کے ان سانگس سے انسپائر ہوتے دیکھا، سو اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ میں آپ سب کی اجازت سے ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے آغاز کرنا چاہوں گا آج کی گفتگو کا۔ سر، آپ نے میرا جو مدعا میں نے سب کے سامنے رکھا، آپ نے سنا، میرا درد بھی آپ نے سنا، کیونکہ انہی درد اور انہی غموں سے میں بھی زندگی میں گزرا ہوں، پریشرز، ایگو اور بہت کچھ جو سوسائٹی سے ہم نے اچھا برا سیکھا۔ سو یہ جو نزول قرآن ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے کیا سوچا، کیا وجہ ہوئی کہ یہ قرآن کا تحفہ دیا گیا انسانیت کو؟ آپ کا تجربہ، آپ کی حکمت، آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ دیکھیے میاں، میرا تجربہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کتاب کا بھیجنے والا ہے، انسانوں پر رحم فرمانے والا ہے، وہ یہ بات فرماتا ہے
کتاب نزل علیک الی النور، کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، میں نازل کی ہے تمہارے اوپر تاکہ انسان ظلمات سے نکل کے اور نور میں آ سکیں۔ واہ، یہ کتاب کے اپنے الفاظ کا مفہوم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاملہ کسی اور کے طے کرنے کا نہیں ہے، بلکہ صاحب کتاب جو رب کریم خود ہیں وہ یہ بات فرما رہے ہیں، یہ کتاب جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے یہ وہ ہے جو ظلمات سے نکال کے نور میں لاتی ہے۔ واہ، ظلمات سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کو اخلاقی ضابطے سے دور کرتی ہے، وہ تاریکی ہے، وہ ظلم ہے، وہ زیادتی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اس اخلاقی ضابطے میں لاتی ہے واہ، جو اس کے بنانے والے نے دیا ہے، وہ نور ہے، ہدایت ہے۔ اس حوالے سے قرآن کریم وہ اہم ترین کتاب ہے دنیا کی جو ان الفاظ میں ایک پورا بڑا مضمون بیان کر رہی ہے۔ پہلی بات یہ کہہ رہی ہے کہ کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ نزولی ہے، اس کا انزال ہوا ہے، منزل من اللہ ہے۔ پھر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے ان کو نکالے ظلمات سے اور لے آئے نور کے اندر۔ گویا زندگی میں جو بھی مسائل ہوں، یہ مسائل محدود نہیں ہیں عبادات تک، جی جی جی، اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ جامع ہدایت ہے جو تمام مشکلات کا حل پیش کرتی ہے۔ واہ، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ یہ محض جامع نہیں ہے بلکہ یہ عالمگیر بھی ہے، یونیورسل ہے۔ بیوٹیفل، یہ کسی دور تک کوئی کتاب ایسی نہیں ہے آپ کے علم میں جو تباہ ہو اور وہ ویسی کی ویسی رہے، اسے آپ پھر اس کا ایڈیشن نیا نکالتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے مکمل شکل میں، بے شک، ان تمام مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے جو میں 7 صدی میں نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے انسانوں کو پیش آ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، اب آپ بتائیے کہ کوئی ایسی کتاب انسائکلوپیڈک ہو سکتی ہے اس کے علاوہ؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس کتاب کو پکڑ لے، اختیار کر لے، تو اس کے پاس تمام مسائل کے حل خود بخود آ جانے چاہیے۔ اس کو پس پوش ڈال دے، مہجور کر دے، جو قرآن خود کہتا ہے اپنے بارے میں، جی جی، مہجورہ، تو پھر وہ پھنس جائے گا روزمرہ کے مسائل میں۔ تو اختصار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو براہ راست بغیر کسی سبجیکٹیوٹی کے بیوٹیفل، آبجیکٹیولی رب کریم کی طرف سے آئی ہے، اس میں کسی انسان کی فکر کا دخل نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ ترجمہ پڑھتے ہیں انگریزی میں کہ قرآن پاک جو ہے یہ انسپریشن ہے، یہ غلط ترجمہ ہے، بالکل یہ ریویلیشن ہے، یہ انسپریشن نہیں ہے جو ایک شاعر کو ہوتا ہے، ایک مصور کو ہوتا ہے، یہ الہام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی منزل من اللہ ہے، وحی من اللہ ہے۔ اللہ، تو یعنی قرآن کریم اس لحاظ سے وہ واحد کتاب ہے۔ باقی ساری کتابیں جتنی کتابیں ہیں اس ساؤتھ ایسٹ ایشین مذاہب کی، وہ اپنے آپ کو خود کہتی ہیں شروتی سنسکرت کے اندر، اس کا مطلب ہے وہ چیز جو انہوں نے سن کر کے اور تحریر کر لی۔ جو ہوتے تھے جنگلوں میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنے جسم کو کنٹرول کر کے روحانیت کے نام پر سن لیا، آ گئی وہ۔ یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہے، یہاں پر تو براہ راست رب کریم جو اس کتاب کا لکھنے والا ہے، بھیجنے والا ہے، وہ خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ نور ہے، ہدایت ہے، یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ مسائل کا حل ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والی ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو یہ اس کا جو اعجاز ہے وہ ہے ہدایت۔ آپ کی گفتگو سے اب میرے اس وقت فائر ورکس شروع ہو گئے ہیں، بہت سارے سوال آنے شروع ہو گئے، لیکن ایک چھوٹا سا اگر آپ کلیئر کر دیں سننے والوں کے لیے بھی کہ یہ کہنا ٹھیک رہے گا کہ چونکہ یہ یا ایھا الناس کہہ کے انسانیت سے مخاطب ہوتی ہے، ھدی للناس کہہ کے انسان کو ہدایت آفر کر رہی ہے، سو ہر انسان اس سے ہدایت لے سکتا ہے، یعنی مسلمان جو نہیں بھی ہے یہ اس کو بھی گائیڈ کرتی ہے،
Is that right? قرآن کریم اور اسلام مسلمانوں کا اجارہ نہیں ہے، یہ تمام انسانوں کی ہدایت ہے. Beautiful. اور اس بنا پر نہ صرف قرآن کریم بلکہ اس کو عملی شکل دینے والی ہستی وہ بھی آپ کا اجارہ نہیں ہے، اللہ وہ تمام انسانوں کے لیے تشریف لائے ہیں اور وہ ہر انسان کو وہ ہدایت فراہم کرتے ہیں جو وہ اگر نہیں کرے گا تو گمراہ ہوگا. یہ وہ ہدایت ہے کہ گمراہی آنی ہے اس کے بغیر. جو چیز آپ غالباً سوال میں لانا چاہ رہے تھے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کو ہر انسان خود پڑھ کے سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو عربی مبین میں بھیجا ہے. جی. یہ کہا ہے کہ اس کو ہم نے آسان کر دیا، فہم مدکر، اس کو ہم نے آسان کر دیا. کوئی ہے سوچنے والا؟ لیکن سوچا کس طرح سے جائے؟ مستعار ذہن کے ساتھ، واہ، جس میں پہلے سے موجود جدیدیت، پوسٹ ماڈرنزم، ماڈرنزم، لبرلزم، ان سب کے ساتھ پڑھے گا تو کیا پڑھے گا وہ؟ پہلے ہی خیالات بہت ہیں اس کے اپنے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو اپروچ کرنے کے لیے وہ زاویہ ضروری ہے واہ واہ. جو کہ اس ہدایت کو سمجھ سکے براہ راست بغیر ان انفلوئنسز کے، ان اثرات کے. جو دقت پیش آتی ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ بالعموم قرآن کریم کو لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں پہلے سے ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، جی وہ تو ہر انسان اس مائنڈ سیٹ کو لے کر کے پڑھتے ہیں. نہیں، آپ کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جو پہلے کے زاویے ہیں وہ نفی ہو گئے. بیوٹیفل. اب صرف الہ رہ گیا. بیوٹیفل. آپ نے مجھے اس آیت کا ایک اور اینگل کھول دیا ہے جو میں بچپن سے، میں شروع سے میں نے یاد کی تھی. سورہ آراف میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش کر لو اپنے آپ کو. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ غور سے سنتے ہوئے تو ہم ویسے ہی خاموش ہوتے ہیں، تو یہ کس چیز کو خاموش رکھنے کو کہا جا رہا ہے؟ تو آج آپ نے وہ اور واضح کر دیا کہ جو اندر اپنا فلسفہ، اپنے خیالات، ان کو ذرا ٹھنڈا کر کے سائڈ پہ کر کے اب ذرا سنو کہ کہا کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو میں نے پہلے سے ہی ذہن بنایا ہوا ہے، تو پھر مجھے وہ آپ کی بات تو پہنچے گی نہیں. سو اگر میں نے فَاسْتَمِعُوا لَهُ کے ساتھ وَأَنصِتُوا بھی کر لیا تو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم پر رحم کر دیا جائے گا. سو اسی لیے جب ہم پڑھ جاتے ہیں اور ہم ایک خاص اپنے ایک بیک گراؤنڈ اور اپنے ایک اینگل سے پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں وہ رحمت پوری 100% نہیں مل پاتی. خورشید صاحب میں آپ کو شامل پہلو یہ بھی ہے جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ جب آپ سن رہے ہیں تو آپ کی آواز جب خفی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برتری قائم ہو گئی، اور اب انسان کی آواز کی برتری نہیں ہوگی. منصتو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے اس آواز کے سامنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ.